نیچا تو خدا کی پناہ، اس کے تیار ہونے کی تاریخ لوگوں کے دلوں سے مدت کی مو ہو چکی تھی۔ ایک آدھ دفعہ ایک صاحب نے نیچا بدلنے کا ارادہ بھی کیا، مگر مولوی صاحب نے نیچے کو جورو کا مترادف قرار دے کر ایسا سخت فقرہ کسا کہ بیچارے ٹھنڈے ہو کر رہ گئے۔ خیر، جاڑے کا موسم ہے، مولوی صاحب بیٹھے حقہ پی رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، سر پر کنٹوپ ہے مگر بڑا دقیانوسی، کبھی کانوں کو ڈھکے ہوئے اور ڈوریاں نیچے لٹکتی ہوئی، کبھی اس کے دونوں پاکھے اوپر کی طرف سیدھے کھڑے ہو کر لاٹ پادری کی ٹوپی کا نمونہ بن جاتے اور ڈوریاں ترے کا کام دیتی، کبھی پاکھوں کے سر پر اوپر تلے ڈوریوں سے کس دیا جاتا اور اس طرح کنٹوپ فلیٹ کیپ کی شکل اختیار کر لیتا، جسم پر روئی کی مرزئی مگر ایسی پرانی کہ اس کی روئی کی گرمی مدت سے مائل بسردی ہو چکی ہے۔ یعنی دیکھا آپ نے ہمارے مولوی صاحب کو؟ 4 بجے اور مولوی صاحب نے آواز دی، پانی تیار ہے؟ جواب ملا، جی ہاں۔ مولوی صاحب غسل خانے میں گئے، کپڑے بدل دیا، یوں کہو کہ جون بدل، باہر نکل آئے اور چلے ٹاؤن ہال کو۔ لیجئے، اب یہ ہمارے مولوی صاحب نہیں رہے، آپ کے مولوی صاحب ہو گئے۔ گھر میں اس لباس سے استغنا کے کئی باعث تھے۔ اول تو یہ بات تھی کہ ان کو اپنے کاموں سے ہی فرصت نہ تھی، پڑھنے پڑھانے اور لکھنے لکھانے میں ان کا سارا دن گزر جاتا تھا۔ دوسری یہ کہ وہ بہت کم لوگوں سے مکان پر ملتے تھے، جس کو ملنا ہوتا تھا شام کو ٹاؤن ہال کی لائبریری میں جا کر ان سے مل آتا تھا۔ جو لوگ مکان پر آتے تھے وہ یا تو ان کے شاگرد ہوتے تھے یا خود صاحب کمال، اور ظاہر ہے کہ ایسے صاحب کمال لوگ ظاہری حالت کو نہیں دیکھتے، یہ دیکھتے ہیں کہ مولوی صاحب ہیں کتنے پانی میں۔ لباس میں حسن سے بے اعتنائی کی تیسری وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے گھر کو اپنا گھر سمجھتے تھے، کسی دوسرے کا دولت خانہ نہیں جانتے تھے۔ ان کو جس طرح آرام ملتا اسی طرح رہتے، جی چاہا پہنتے، نہ جی چاہتا نہ پہنتے۔ البتہ جب باہر جاتے تو کھائے من بھاتا پہنے جگ بھاتا پر عمل کرتے۔ اصل عالم تو گھر پر تھے، باہر نکل کر ظاہری عالم بھی بن جاتے۔ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ گھر میں کوئی عورت نہ تھی جو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتی، یا کم سے کم ان کا کنٹوپ مرزئی یا سرہانے کے تکیے کا غلاف تو بدل دیا کرتی۔ گھر میں تھا کون؟ ایک مولوی صاحب، دوسرا ایک کانٹرا ٹٹو بدھو نفر، ان کا نوکر خدا بخش، وہ بھی ایسا بے پرواہ کہ خدا کی پناہ۔ ظالم نے بہرا بن کر کام سے اور اپنا پیچھا چھڑا لیا تھا۔ مولوی صاحب کی آواز جس سے مردے قبر میں چونک پڑے، اس کو کبھی نہ سنائی دی، اور جب تک کسی نے جا کر اس کا شانہ نہ ہلایا، اس نے ہمیشہ سنی کو انسنی کر دیا۔ البتہ حقے کے معاملے میں بڑا تیز تھا، یا تو اس کو یہ خیال تھا کہ حقے بغیر مولوی صاحب کے یہاں گزارا ہونا مشکل ہے، یا یہ وجہ تھی کہ تمباکو کو زیادہ صرف کرنے میں اس کو 2-1 پیسے روز مل جاتے تھے۔ غرض یہ حال تھا کہ حقہ پورا سلگا بھی نہیں کہ وہ چلم اٹھا کر چلا۔ مولوی صاحب ہاں ہاں کرتے ہی رہے۔ اس نے جا چلم الٹ دی، دوسرا سلفا کہہ آگ بھر چلم حقہ پر لا کر رکھ دی، توا گرم، حقہ بھڑک گیا۔ میاں نوکر صاحب کو پھر بلا کر توا ٹھنڈا کرنے اور چلم بھروانے کی ضرورت پیش آئی۔ غرض سارے دن ان کا یہی کام تھا اور وہ اس میں بہت خوش اور مگن تھے۔ جرمنی کے مشہور فلسفی کانٹ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ وقت کا اس قدر پابند تھا کہ لوگ اس کو دیکھ کر اپنی گھڑیاں ٹھیک کر لیتے تھے۔ بعض یورپ پرست ان کی پابندی اوقات کو یورپ والوں کا ہی حصہ خیال کریں تو کریں۔ میں تو کہتا ہوں کہ میں نے صرف دہلی میں 3 شخص ایسے دیکھے ہیں جو آدھی آئے میں آئے روزانہ 6 بجے ٹاؤن ہال کی لائبریری میں آتے تھے۔ ادھر انہوں نے لائبریری کے دروازے میں قدم رکھا اور ادھر گھنٹہ گھر نے ٹن ٹن 6 بجائے۔ لطف یہ ہے کہ ان میں سے ایک مشرق میں رہتا تھا تو دوسرا مغرب میں۔ یہ 3 شخص کون تھے؟ ایک منشی ذکاء اللہ صاحب، دوسرے رائے بہادر پیارے لال صاحب اور تیسرے مولوی صاحب۔ ایک چیلوں کے کوچے سے آتا تھا، دوسرا دریبہ سے اور تیسرا کھاری باولی سے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک نے آ کر دوسرے کا انتظار کیا ہو۔ اگر ان میں سے کوئی نہ آتا تھا تو ایک ہی نتیجہ نکل سکتا تھا کہ نہ آنے والا ایسا بیمار ہے کہ چلنا دشوار ہے، اور یہ نتیجہ غلط ثابت نہیں ہوا۔
میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہے کہ اگر کسی شخص کو ان تینوں میں سے کسی سے ملنا ہوتا اور 6 بجے سے ذرا پہلے لائبریری کے کسی ملازم سے جا کر دریافت کرتا تو یہی جواب ملتا کہ اب آتے ہی ہوں گے، 6 میں 2 ہی منٹ تو رہ گئے ہیں۔ دوسرے 2 صاحبوں کا ٹائم ٹیبل تو مجھے معلوم نہیں، البتہ مولوی صاحب کی مصروفیتوں کا حال لکھتا ہوں۔ ان کے اس نظام اوقات میں گرمی اور جاڑے کے لحاظ سے کچھ تغیر ہو جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ بہت سویرے اٹھنے کے عادی تھے، گرمیوں میں اٹھتے ہی نہاتے اور ضروریات سے فارغ ہو کر نماز پڑھتے۔ ان کی صبح کی اور عصر کی نماز کبھی ناغہ نہ ہوتی تھی۔ باقی کا حال اللہ کو معلوم ہے، نہ میں نے دریافت کیا اور نہ مجھ سے کسی نے کہا۔ صبح کی نماز پڑھ کر کچھ تلاوت کرتے، ادھر ذرا دن چڑھا، ادھر مولویوں کی جماعت اور خود مولوی صاحب کا ناشتہ داخل ہوا۔ اس جماعت میں بخارا، کابل، سرحد وغیرہ کے لوگ تھے۔ ان کی تعداد 16 سے 18 تھی۔ محنت ایسی کرتے تھے کہ کوئی دوسرا کرے تو مر جائے، لیکن ٹھوٹ ایسے تھے کہ مولوی صاحب بھی ان سے زچ ہو جاتے تھے۔ خوش مذاقی تو انہیں چھو کر نہیں گئی تھی، خود مذاق کرنا تو کجا، دوسرے کا مذاق بھی نہیں سمجھ سکتے تھے۔ متانت اور ادب کا یہ حال تھا کہ آنکھ اٹھا کر مولوی صاحب کو دیکھنا سوء ادبی سمجھتے تھے۔ اب ان کے وہ عمامے اونچے اونچے، یہ لمبی داڑھیاں دیکھو اور مولوی صاحب کی حالت کا اندازہ کرو۔ بیچارے ناشتہ کرتے جاتے اور اپنا فرض اتارتے جاتے تھے۔ عالم تھے، دوسروں کو عالم بناتے تھے، لیکن کہا کرتے تھے کہ ان فتح پوری کے ملاؤں کو پڑھا کر میرا دل بیٹھ جاتا ہے۔ کیا کہوں، میں ہوں ہسوڑا، تو ہے مقطع، میرا تیرا میل نہیں کا نقشہ ہے۔ یہ جماعت اٹھی اور مولوی رحیم بخش صاحب نازل ہوئے، کاغذوں کا مٹھا بغل میں، ہاتھ میں پینسل، کان میں قلم۔ ادھر فتح پوری کی جماعت نے کمرے سے قدم نکالا، ادھر انہوں نے کمرے میں قدم رکھا۔ اب سلسلہ تصنیف و تالیف شروع ہوا۔ چونکہ آخر میں مولوی صاحب کے ہاتھ میں راشا آ گیا تھا، اس لیے لکھوانے کا کام اکثر انہی سے لیا جاتا تھا۔ سب سے پہلے کلام مجید اور حمایت شریف کی کاپیوں کی صحت کی جاتی، اس کے بعد مطبع کا حساب دیکھا جاتا اور پھر جدید تصنیفات کا سلسلہ شروع ہوتا۔ یہ کام سمیٹتے سمیٹتے 11:30 پونے 12 بج جاتے۔ رحیم بخش صاحب کے اٹھتے ہی کھانا آتا، کھانا کھایا اور پلنگ پر لیٹ گئے۔ ادھر 1:30 بجا اور ادھر ہم دونوں داخل ہوئے۔ ہمارا قدم رکھنا تھا کہ مولوی صاحب اٹھ بیٹھے۔ 3:30 بجے تک ہم سے سرمغزی کرتے رہے۔ اگر کوئی دلچسپ بحث یا قصہ چھڑ گیا تو 4 بج گئے۔ 4 بجے اور مولوی صاحب غسل خانے میں گئے، نہائے دھوئے، کپڑے پہن کر نکل کھڑے ہوئے۔ پہلے شمس العارفین کی دکان پر ٹھہرے، یہاں بھی ان کا حساب کتاب تھا۔ وہاں کا کھاتا دیکھا، جو کچھ لینا دینا تھا لیا دیا اور سیدھے ٹاؤن ہال کی لائبریری میں پہنچ گئے۔ 7 بجے وہاں سے اٹھ کر سراج الدین صاحب کی دکان پر آئے، یہاں بھی حساب کیا، عبد الرحمن کو پڑھایا، گھنٹے بھر یہاں ٹھہر کر مکان پہنچ گئے، کھانا کھایا، کچھ لکھا پڑھا اور 10 بجے سو رہے۔ جاڑے میں پروگرام میں تبدیلی ہو جاتی تھی کہ پہلے صبح ہی صبح ہم پہنچتے تھے، اس کے بعد مولویوں کی جماعت آتی تھی۔ رحیم بخش صاحب کا نمبر سہ پہر میں آتا تھا۔ خوش خوراک تھے اور مزے لے لے کر کھانا کھاتے تھے۔ ناشتے میں 2 نیم برشت انڈے ضرور ہوتے تھے۔ میوے کا بڑا شوق تھا، ناشتہ اور کھانے کے ساتھ میوے کا ہونا لازم تھا۔ پڑھاتے جاتے تھے اور کھاتے جاتے تھے، مگر مجھ کو ایک حسرت رہ گئی کہ کبھی شریک طعام نہ ہو سکا۔ خیر، ان پٹھانوں کی جماعت کی تو کیا صلاح کرتے، ان کے لیے تو مولوی صاحب کا ناشتہ اونٹ کی داڑھ میں زیرہ ہو جاتا۔ البتہ ہم دونوں کی صلاح نہ کرنا غصب تھا۔ کہتے بھی جاتے تھے، بھائی کیا مزے کا خربوزہ ہے، میاں کیا مزے کا آم ہے، مگر بندہ خدا نے کبھی یہ نہ کہا کہ بیٹا ذرا چکھ کر تو دیکھو یہ کیسا ہے۔ میں نے تو تہیہ کر لیا تھا، میاں دانی اب انکار کریں تو کریں، لیکن ان کا بھی یہی ارادہ تھا کہ مولوی صاحب اگر جھوٹے منہ بھی شریک ہونے کو کہیں تو ہم سچ مچ شریک ہو جائیں۔ مولوی صاحب کو مسلمانوں میں تجارت پھیلانے کا شوق تھا اور اس غرض کے حاصل کرنے میں ان کو مالی مدد دینے میں کبھی انکار نہ ہوتا تھا۔ بے دریغ روپیہ دیتے تھے اور اکثر بڑی بڑی رقمیں ڈبو بیٹھتے تھے۔ کہا کرتے تھے، میاں میں سچ کہتا ہوں کہ اس تجارت کے شوق میں
3 लाख रुपए खो बैठा हूँ। फिर भी जो कुछ मुझे बाज़ खरे दुकानदारों से फ़ायदा पहुँचा है, उसने मेरे नुकसान की तलाफ़ी ही नहीं कर दी, बल्कि कुछ नफ़ा ही पहुँचा दिया है। बेटा, तुम भी तिजारत करो, रुपया मैं देता हूँ। नौकरी की खगेड़ उठाओगे तो मज़ा मालूम होगा। जिस तरह रुपया दिल खोल कर देते थे, उसी तरह हिसाब भी बड़ी सख्ती से लेते थे। गर्मी हो या जाड़ा, धूप हो या मेघ, कर्जदारों के यहाँ उनका रोज़ाना चक्कर न छूटता था। गए और जाते ही पहले गुल्लक पर कब्जा किया, उसके बाद खाता देखा, करती देखी, सामान देखकर बिक्री का अंदाज़ा किया, रुपया जेब में डाला, सलाम अलैकुम वालेकुम अस्सलाम किया और चल दिए। दूसरे दुकानदार के पास पहुँचे और वहाँ भी वही पहला सबक दोहराया। कौड़ी कौड़ी का हिसाब देखते, इतराज़ों की बौछार से परेशान करते और कहते जाते, भाई हिसाब जो बख्शिश 100 फ़िक्रे के पहले जुज़ों से तो बेचारों को रोज़ाना वास्ता पड़ता, लेकिन दूसरे जुज़ का देखना कभी किसी को नसीब न हुआ। ये ज़रूर है कि अगर वाकई बाज़ार के मंदा होने या किसी और वजह से उनके किसी कर्जदार का नुकसान होता या दिवालिया निकल जाता, तो फिर उस कर्ज़े का ज़िक्र ज़बान पर न लाते। उनको ख़याल था कि दिल्ली के पंजाबी तिजारत को खूब समझते हैं, उनको दिल खोल कर रुपया देते थे और अक्सर उन्हीं के हाथों नुकसान उठा देते। मिसाल के तौर पर एक वाक़या बयान करता हूँ। एक साहब, जिनका नाम ज़ाहिर करना मुनासिब नहीं, मौलवी साहब के पास आए, तिजारत का जिक्र छेड़ा और मौलवी साहब को विलायती जूतों के फ़ायदे के वो सब्ज़ बाग दिखाए कि तीसरे ही रोज़ बिला किसी तमानियत के 11,000 रुपये का चेक मौलवी साहब ने उनके नाम लिख दिया। बड़े ठाठ से सुनहरी मस्जिद के करीब दुकान खोल ली। मौलवी साहब जाते घड़ी दो घड़ी वहाँ बैठते, दुकानदार साहब की लच्छेदार बातें सुनते। चलते वक्त कुछ रुपया जेब में डालने को मिल जाते, इसलिए खुश खुश बग़ैर हिसाब देखे रुपए को हाथ लगाना गुनाह समझते थे। किस्सा मुख्तसर, असल में से 2-2.5 हज़ार रुपये मौलवी साहब को थमाकर उसने दीवाला निकाल दिया। कुर्की हुई, माल नीलाम चढ़ा और उस मेरे यार ने कुल सामान दूसरों के ज़रिए से खुद ख़रीद लिया। मौलवी साहब को इस चाल की कानो कान खबर न हुई। उसके बाद आया, बहुत रोया, बहुत टसवे बहाए। मौलवी साहब समझे बेचारे को बड़ा रंज हुआ। कहा, भाई जाओ, तिजारत में यही होता है, या इस पार या उस पार। चलो, गई गुजरी बात हुई। एक रोज़ खुदा का करना क्या होता है कि ये चावड़ी में जा रहे थे, कुछ छुटपुटा हुआ था। क्या देखते हैं कि दुकानदार साहब खूब पिए, इत्र में बसे, फूलों का कंठा गले में डाले, एक रंडी का हाथ पकड़े कोठे से उतरे और आकर एक खुली गाड़ी में सवार हुए। मौलवी साहब ने जो ये रंग देखा तो वहीं ठिठक गए। इतने में उन्होंने भी मौलवी साहब को देखा, बहुत मुस्कुरा कर सलाम किया। रंडी ने चुपके से कुछ दरियाफ्त किया तो एक कहकहा लगाया और ऊंची आवाज़ में कहा, ये सब कुछ मौलवी साहब ही की जूतियों का सदका है। मौलवी साहब के आग लग गई। दूसरे दिन ही नालिश ठोक दी और आखिरकार उनको ठिकाने लगाकर दम लिया। लोगों ने सिफारिशें भी की, उन्होंने खुद भी आकर बहुत कुछ तौबे तिल्ला की, लेकिन न मानना था न माने, और आखिर जब उसको खुक कर दिया उस वक्त उनको चैन आया। लेन देन सब कुछ करते थे, मगर हिसाब सिर्फ दूसरों की किताबों या उनके दिल में था। कुछ थोड़ा बहुत लोगों के कहने से मुतफर्रिक पर्चों पर लिख भी लिया था, लेकिन इतने बड़े व्यापार के लिए जैसा दफ्तर चाहिए वो उन्होंने न रखना था न रखा। सूद लेना वो जायज़ समझते थे। अगर कोई हुज्जत करता तो मारे तावीलों के उनका नातिका बंद कर देते। एक तो हाफिज, दूसरे आलिम, तीसरे लसान, भला उनसे कौन दर आ सकता था। और तो और ख़ुद मुझसे सूद लेने को तैयार हो गए। वाक़या ये है कि हम पर मुतफर्रिक कर्ज़े थे। ख़्याल आया कि एक जगह से कर्ज़ लेकर सबको अदा कर दिया जाए। कर्ज़ा किससे लिया जाए, ये ज़रा टेढ़ा सवाल था। हर फिर कर मौलवी साहब ही पर नज़र जाती थी। आखिर एक दिन जी कड़ा करके मैंने मौलवी साहब से सवाल कर ही दिया। कहने लगे, कितना रुपया चाहिए? मैंने कहा 12,000। बोले, ज़मानत? मैंने कहा, चूड़ी वालों वाला मकान। पूछा, कितनी मालियत का है? मैंने कहा, कोई 60-70 हज़ार रुपये का। फरमाया, कल कबाला लेते आना। मैंने दिल में सोचा, चलो छुट्टी हुई। बड़ी जल्दी मामला पट गया। दूसरे दिन कबाला लेकर पहुंचा, पढ़कर कहा, ठीक है,
مگر بیٹا سود کیا دو گے؟ میں نے کہا مولوی صاحب آپ اور سود؟ کہنے لگے کیوں، اس میں کیا حرج ہے؟ میں نہ دوں گا تو کسی ساہوکار سے لوگے، اس کو خوشی سے سود دو گے۔ ارے میاں مجھے کچھ فائدہ پہنچاؤ گے تو دین و دنیا دونوں میں بھلا ہوگا۔ آخر میں تمہارا استاد ہوں یا نہیں، میرا بھی کچھ حق تم پر ہے یا نہیں؟ جاؤ شاباش بیٹا، اپنے چچا سے جا کر تصفیہ کراؤ، کل ہی چیک بنگال بینک کے نام لکھ دیتا ہوں۔ میں نے کہا مولوی صاحب لوگ کیا کہیں گے کہ مولوی ہو کر سود لیتے ہیں، اور لیتے ہیں کس سے کہ اپنے شاگردوں سے۔ کہنے لگے اس کی پرواہ نہ کرو، جب مجھ پر کفر کا فتویٰ لگ چکا ہے تو اب مجھے ڈر ہی کیا رہا۔ جاؤ تمہارے ساتھ یہ رعایت کرتا ہوں کہ اوروں سے روپیہ سینکڑا لیتا ہوں، تم سے 14 آنے لوں گا۔ میں نے آ کر گھر میں ذکر کیا، ہم کو دوسری جگہ سے 8 آنے سینکڑے پر روپیہ مل گیا، اس لیے یہ معاملہ یوں ہی کا یوں ہی رہ گیا۔ لیجیے یہ قصے تو سنا چکا، اب اصل کہانی کی طرف رجوع کرتا ہوں اور مولوی صاحب کی ابتدائی تعلیم کے واقعات جو ان کی زبانی سنے تھے بیان کرتا ہوں۔ ایک روز مولوی صاحب معلقات پڑھا رہے تھے، عمرو بن کلثوم کا قصیدہ تھا۔ جب اس شعر پر پہنچے ابا ہندن فلا تاجل علینا وانظرنا نخبرک الیقینا، تو بہت ہنسے، کتاب رکھ دی اور ہنستے ہنستے لوٹ گئے۔ ہماری سمجھ میں نہ آیا تھا کہ الہی یہ ماجرا کیا ہے، شعر میں تو کوئی ہنسی کی بات نہیں، پھر مولوی صاحب کو یہ کیا مرض اٹھا ہے۔ آخر جب ہنسنے کا ذرا زور کم ہوا تو وجہ دریافت کی۔ مولوی صاحب پھر ہنسنے لگے، تھوڑی دیر کے بعد سنبھل کر بولے میاں بعض شعر قصہ طلب ہوتے ہیں، یہ شعر میری زندگی کے قصے کا آغاز ہے۔ اچھا لو سناتا ہوں، مگر پہلے تمہید سن لو۔ بھئی ہم بہت غریب لوگ تھے، نہ کھانے کو روٹی نہ پہننے کو کپڑا، تعلیم کا شوق تھا، اس لیے پھرتا پھراتا پنجابیوں کے کٹری کی مسجد میں آ کر ٹھہر گیا۔ یہاں کے مولوی صاحب بڑے عالم تھے، ان سے پڑھتا اور توکل پر گزارا کرتا۔ مولوی صاحب کے 2-4 شاگرد اور بھی تھے، انہیں بھی پڑھاتے مجھے بھی پڑھاتے، دن رات پڑھنے کے سوا کچھ کام نہ تھا۔ تھوڑے سے دنوں میں کلام مجید پڑھ کر میں نے ادب پڑھنا شروع کیا۔ 4 برس میں معلقات پڑھنے لگا۔ گو میری عمر 12 سال کی تھی، مگر قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے 9-10 برس کا معلوم ہوتا تھا۔ پڑھنے کے علاوہ میرا کام روٹیاں سمیٹنا بھی تھا۔ صبح ہوئی اور میں جھڑی ہاتھ میں لے گھر گھر روٹیاں جمع کرنے نکلا۔ کسی نے رات کی بچی ہوئی دال ہی دے دی، کسی نے قیمے کی لگدی ہی رکھ دی، کسی نے سوکھی روٹیوں پر ہی ٹرخا دیا۔ غرض رنگ برنگ کا کھانا جمع ہو جاتا تھا۔ مسجد کے پاس ہی عبدالخالق صاحب کا مکان تھا، اچھے کھاتے پیتے آدمی تھے، انہی کے بیٹے ڈپٹی عبدالحامد ہیں جو سامنے والے مکان میں رہتے تھے۔ ان کے ہاں میرا قدم رکھنا مشکل تھا۔ ادھر میں نے دروازے میں قدم رکھا، ادھر ان کی لڑکی نے ٹانگ لی۔ جب تک سیر 2 سیر مسالہ مجھ سے نہ پسوا لیتی، نہ گھر سے نکلنے دیتی، نہ روٹی کا ٹکڑا۔ خدا جانے کہاں سے محلے بھر کا مسالہ اٹھا لاتی تھی۔ پیستے پیستے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے۔ جہاں میں نے ہاتھ روکا اور اس نے بٹا انگلیوں پر مارا، بخدا جان سی نکل جاتی تھی۔ میں نے مولوی صاحب سے کئی دفعہ شکایت بھی کی، مگر انہوں نے ٹال دیا۔ خبر نہیں مجھ سے کیا دشمنی تھی، چلتے چلتے تاکید کر دیا کرتے تھے کہ عبدالخالق صاحب کے مکان میں ضرور جانا۔ بہرحال مارا دھاڑی روز وہاں جانا پڑتا اور روز یہی مصیبت جھیلنی پڑتی۔ تم سمجھے بھی کہ یہ لڑکی کون تھی؟ میاں یہ لڑکی وہ تھی جو بعد میں ہماری بیگم صاحبہ ہوئیں۔ جب سوچتا ہوں تو پچھلا نقشہ آنکھوں میں پھر جاتا ہے اور بے اختیار ہنسی آ جاتی ہے۔ اکثر ہم دونوں پہلی باتوں کو یاد کرتے اور خوب ہنستے تھے۔ خدا غریق رحمت کرے، جیسی بچپن میں شریر تھیں ویسی ہی جوانی میں غریب ہو گئیں۔ ان کے مرنے کے بعد ہماری تو زندگی کا مزہ جاتا رہا۔ بھائی دیکھنا میں نے بھی کیسی مزے کی تاریخ کہی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے عربی کے 4-5 اشعار کا قطعہ سنایا۔ مادہ تاریخ لہا غفر تھا۔ میں نے بڑی زور سے کی، بگڑ کر میری طرف دیکھا اور کہا کیوں، آپ کو اس پر کوئی اعتراض ہے؟ میں نے عرض کی جی نہیں، لیکن اس قطعے کو سن کر مجھے دبیر کی ایک ربائی یاد آ گئی۔ فرماتے ہیں ہم شان نجف نہ عرش انور ٹھہرا، میزان میں یہ بھاری وہ سکھر ٹھہرا۔ اس پلے میں تھا نجف اور اس
پلے میں عرش، پہنچا وہ فلک پر یہ زمیں پر ٹھہرا۔ بڑے غور سے سنتے رہے، پھر کہنے لگے یہ تو بے معنی ہے، نجف کی جگہ دنیا کی جس چیز کو رکھ دو اس سے یہ ربائی متعلق ہو جائے گی اور وہ عرش سے بھاری ثابت ہوگی۔ میں نے عرض کی کہ آپ کے قطعے کو اس سال میں مرنے والی جس عورت سے متعلق کرو متعلق ہو جائے گا۔ اس تاریخ میں خوبی ہی کیا ہے؟ اول تو ایسی عام تاریخیں کچھ قابل تعریف نہیں ہوتی، دوسرے سر سید کی تاریخ انتقال غفرلا پر آپ نے صرف الف کا اضافہ کر کے اس کو اپنا مال کر لیا ہے۔ مسکرا کر کہنے لگے اچھا بھائی، تو ہی سچا صحیح۔ خیر، اب اس جھگڑے کو چھوڑو اور میری اصل کہانی کو لو۔ ہاں، تو فرصت کے وقت ہم دہلی کی گلیوں کا چکر لگاتے، کبھی کبھی کشمیری دروازے کی طرف بھی نکل جاتے۔ ایک دن جو کشمیری دروازے کی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دہلی کالج میں بڑا ہجوم ہے۔ یہ کالج وہاں تھا جہاں اب گورنمنٹ اسکول ہے۔ میں بھی بھیڑ میں گھس گیا۔ معلوم ہوا کہ لڑکوں کا امتحان لینے منشی صدر الدین صاحب آئے ہیں۔ ہم نے کہا چلو ہم بھی دیکھیں۔ برآمدے میں پہنچا، قد چھوٹا تھا، لوگوں کی ٹانگوں سے ہوتا ہوا گھس گھسا کر کمرے کے دروازے تک پہنچ ہی گیا۔ دیکھا کہ کمرے کے بیچ میں میز بچھی ہے، اس کے سامنے کرسی پر مفتی صاحب بیٹھے ہیں۔ ایک ایک لڑکا آتا ہے، اس سے سوال کرتے ہیں اور سامنے کاغذ پر کچھ لکھتے جاتے ہیں۔ میز کے دوسرے پہلو کی کرسی پر ایک انگریز بیٹھا ہے، یہ مدرسے کے پرنسپل صاحب تھے۔ ہم تماشے میں موہ تھے کہ صاحب کسی کام کے لیے اٹھے۔ چپراسیوں نے راستہ صاف کرنا شروع کیا۔ جو لوگ دروازے کے پاس کھڑے تھے وہ کسی طرح پیچھے نہ ہٹتے تھے۔ چپراسی زبردستی دھکیل رہے تھے، غرض اس دھکا پیل میں میرا قلیہ ہو گیا۔ دروازے کے سامنے سنگ مرمر کا فرش تھا، اس پر سے میرا پاؤں رپٹا اور میں دھم سے گرا۔ اتنی دیر میں پرنسپل صاحب بھی دروازے تک آ گئے تھے۔ انہوں نے جو مجھے گرتے دیکھا تو دوڑ کر میری طرف بڑھے، مجھے اٹھایا، پوچھتے رہے کہ کہیں چوٹ تو نہیں آئی۔ وقت آمیز باتیں اب تک میرے دل پر کل نقش فی الحجر ہیں۔ باتوں ہی باتوں میں پوچھا میاں صاحب زادے کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا معلقات۔ ان کو بڑا تعجب ہوا، پھر پوچھا، میں نے پھر وہی جواب دیا۔ میری عمر پوچھی، میں نے کہا مجھے کیا معلوم۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ بجائے اپنے کام کو جانے کے سیدھے مجھ کو مفتی صاحب کے پاس لے گئے اور کہنے لگے مفتی صاحب، یہ لڑکا کہتا ہے میں معلقات پڑھتا ہوں، ذرا دیکھیے تو صحیح، سچ کہتا ہے یا یوں ہی باتیں بناتا ہے؟ مفتی صاحب نے کہا تو کیا پڑھتا ہے؟ میں نے کہا معلقات۔ کہنے لگے کہاں پڑھتا ہے؟ میں نے کہا پنجابیوں کے کٹری کی مسجد میں۔ پھر کہا معلقات دوں، پڑھے گا؟ میں نے کہا لائیے۔ انہوں نے میز پر سے کتاب اٹھا لی، میرے ہاتھ میں دی اور کہا یہاں سے پڑھ۔ جس شعر پر انہوں نے انگلی رکھی تھی وہ یہی شعر تھا، ابا ہندن فلا تاجل علینا وانظرنا نخبرک الیقینا۔ میں نے پڑھا، معنی بیان کیے، انہوں نے ترکیب پوچھی، وہ بیان کی۔ میاں دانی، تمہاری طرح میں نے شعر نہیں پڑھا تھا، اور میاں فرحت تمہاری طرح ترکیب نہیں کی تھی۔ مولوی صاحب کا یہ اشارہ ہماری کمزوریوں کی طرف تھا، اس کا ذکر آئندہ آئے گا۔ مفتی صاحب بہت چکرائے، پوچھنے لگے مجھ کو کون پڑھاتا ہے؟ میں نے کہا مسجد کے مولوی صاحب۔ کہا مدرسے میں پڑھے گا؟ میں نے جواب دیا ضرور پڑھوں گا۔ مفتی صاحب نے قلم اٹھا، کاغذ پر چند سطریں لکھی اور پرنسپل صاحب کو دے کر کہا اس کو پریسیڈنٹ صاحب کے پاس پیش کر دینا۔ ہم وہاں سے نکل اپنے گھر آئے۔ مولوی صاحب سے کچھ نہ کہا۔ کوئی 7-8 روز کے بعد کالج کا چپراسی مولوی صاحب کے پاس ایک کاغذ دے گیا۔ اس میں لکھا تھا کہ نذیر احمد کو کالج میں داخل کرنے کی اجازت ہو گئی ہے، کل سے آپ اس کو کالج میں آنے کی ہدایت کر دیجیے، اس کا وظیفہ بھی ہو گیا ہے۔ چپراسی تو یہ حکم دے چلتا بنا۔ مولوی صاحب نے مجھ کو بلایا، خط دکھایا، پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے کچھ جواب نہ دیا۔ جب ذرا سختی کی تو تمام واقعہ بیان کیا۔ وہ بہت خوش ہوئے اور دوسرے روز لے جا میرا ہاتھ پرنسپل صاحب کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس زمانے میں سید احمد خان فارسی کی جماعت میں، منشی ذکاء اللہ حساب کی جماعت میں اور پیارے لال انگریزی کی جماعت میں پڑھتے تھے۔ میں عربی کی جماعت میں شریک ہوا۔ ایک تو شوق، دوسرے پڑھانے والے ہوشیار، تیسرے ایک مضمون اور وہ بھی ایسا جس کا مجھے بچپن سے شوق تھا۔ تھوڑے ہی دنوں میں اپنی سب جماعت والوں کو دبا لیا۔ اب جب کبھی یہ شعر پڑھتا ہوں تو پہلا زمانہ یاد آ جاتا ہے۔
اور میں بے اختیار ہنسنے لگتا ہوں۔ یہ کہتے ہی انہوں نے لہک لہک کر یہ شعر پڑھا: ابا ہندن فلا تاجل علینا وانظرنا نخبرک الیقینا۔ پڑھنا اور ہنسنا شروع کیا۔ میں نے کہا: مولوی صاحب، آپ کی جماعت کہاں بیٹھتی تھی؟ کہنے لگے: پرنسپل صاحب کے کمرے کے بازو میں جو چھوٹا کمرہ ہے اس میں ہماری جماعت تھی، دوسرے پہلو میں جو کمرہ ہے اس میں فارسی کی جماعت۔ دانی نے کہا: مولوی صاحب، آپ کے اختیاری مضمون کیا تھے؟ مولوی صاحب ہنسے اور کہا: میاں دانی، ہم پڑھتے تھے، آج کل کے طالب علموں کی طرح چتروں سے گھاس نہیں کاٹتے تھے۔ مولوی صاحب اس فقرے کا اکثر استعمال کیا کرتے تھے، معلوم نہیں کہاں کا محاورہ ہے۔ ارے بھائی، ایک ہی مضمون کی تکمیل کرنا دشوار ہے، آج پڑھاتے نہیں لاتے ہیں، آج پڑھا کل بھولے۔ تمہاری تعلیم ایسی دیوار ہے جس میں گارے کا بھی ردہ ہے، ٹھیکریاں بھی گھسیڑ دی گئی ہیں، مٹی بھی ہے، پتھر بھی ہے، کہیں چونا اور اینٹ بھی ہے۔ ایک دھکا دیا اور اڑا اڑا دھم گری۔ ہم کو اس زمانے میں ایک مضمون پڑھاتے تھے مگر اس میں کامل کر دیتے تھے۔ پڑھانے والے بھی ایرے غیرے پچکلیاں نہیں ہوتے تھے، ایسے کو چھانٹا جاتا تھا جس کے سامنے آج کل کے عالم محض کاٹھ کے الو ہیں۔ اچھا بھائی، اچھا آگے چلو۔ بے انا نورد الرایات بیضا ونستورہن جمرا قد روینا۔ میں نے کہا: مولوی صاحب، پہلے شعر کے معنی تو رہ ہی گئے۔ کہنے لگے: اتنا بڑا قصہ سنا دیا، اس کے بعد بھی اس شعر کے معنوں کی ضرورت ہے؟ بس اس کے یہی معنی ہے کہ تحقیق ایک ملا کا بیٹا ڈاکٹر ڈپٹی شمس العلماء LLD ہو گیا، ساتھ آسانی کے بیچ اسی دلی کے، بوجوہ اس شعر کے۔ مولوی صاحب کی تعلیم کا حال سن چکے، اب ہماری تعلیم کا حال سنیے۔